السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں، یعنی گھنٹی بھی بجا دیں، تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں، اور اپنے قلبی تاثرات کو کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیں۔ چلیے کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں شرح جامی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَصْلُ الْمُبْتَدَأِ أي ما ينبغي أن يكون المبتدأ عليه إذا لم يمنع مانع التقديم على الخبر لفظا، لأن المبتدأ ذات والخبر حال من أحوالها، والذات مقدمة على أحوالها، ومن ثم أي من أجل أن الأصل في المبتدأ التقديم لفظا جاز قولهم في داره زيد مع كون الضمير عائدا إلى مبتدأ إلى زيد المتأخر لفظا لتقدمه رتبة لأصالة التقديم، وامتنع قولهم صاحبها في الدار لعود الضمير إلى الدار وهو في حيز الخبر الذي أصله التأخير، فيلزم عود الضمير إلى المتأخر لفظا ورتبة وهو غير جائز إلى آخر العبارہ۔ پیارے بچوں، آج کے اس سبق میں صاحب کافیہ جب مبتدا اور خبر کی تعریف سے فارغ ہو گئے تو اب یہاں سے اس سبق سے صاحب کافیہ مبتدا اور خبر کے احوال کو بیان کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے مبتدا چونکہ ذات کے درجے میں ہے اور خبر اس کے حال کے درجے میں ہے، اس کے اوصاف میں سے ایک وصف کے درجے میں ہے، اس لیے اور ذات چونکہ احوال پر مقدم ہوتی ہے طبعاً، اس لیے وضعاً اور ذکراً بھی مصنف نے یہاں پر مقدم کے مبتدا کے جو کہ ذات کے درجے میں ہے اس کے احوال کو یہاں پر پہلے ذکر کر دیا، خبر کے احوال سے پہلے مبتدا کے احوال کو ذکر کر دیا۔ اب چلیے شروع کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں صاحب کافیہ وَأَصْلُ الْمُبْتَدَأِ التَّقْدِيمُ، مبتدا کے اصل ہے تقدیم، یعنی مبتدا کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ اپنی خبر پر مقدم ہو، یہ اصل ہے۔ کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ جناب اصل بے معنی قاعدہ اور قانون کا ہوتا ہے، اور قاعدہ اور قانون کی خلاف ورزی یہ ناجائز ہوتی ہے، تو اس سے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ مبتدا کو مؤخر کرنا ناجائز ہوگا، جبکہ مبتدا کو مؤخر کرنا جیسے کہ فی الدار رجل، یہاں پر مبتدا کو مؤخر کرنا بلکہ لازم ہے، ضروری ہے، چاہے جائے کہ جائز ہی ہونا صرف بلکہ لازمی ہے۔ تو صاحب کافیہ کا یہ کہنا وَأَصْلُ الْمُبْتَدَأِ، مبتدا کی اصل ہے، یعنی مبتدا کے اندر قانون اور ضابطہ یہی ہے کہ وہ مقدم ہو، تو اصل اور قانون اور ضابطے کے خلاف کرنا ناجائز ہوتا ہے، جبکہ یہاں پر ناجائز امر نہیں ہے بلکہ مبتدا مؤخر بھی ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے، تو صاحب شرح جامی اس کا جواب دینے کے لیے فرماتے ہیں اے ما ينبغي ان يكون المبتدا عليه اذا لم يمنع مانع۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے بچوں کہ اصل بے معنی قانون اور قاعدہ اور ضابطہ تو ہوتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ اصل بے معنی اولا اور راجح کے بھی ہوتا ہے، یعنی یہاں پر اصل بے معنی قانون اور ضابطہ نہیں ہے بلکہ یہاں پر اصل بے معنی راجح اور اولا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مبتدا کے اندر اصل اور راجح یہی ہے کہ وہ خبر سے مقدم ہو، خبر سے پہلے آئے، یہ اس کے اندر راجح اور اصل ہے کہ وہ خبر سے پہلے آئے، اور یہ اولویت کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کی تقدیم سے کوئی مانع موجود نہ ہو۔ اگر کوئی مانع موجود ہے تقدیم سے تو اب ایسی صورت میں مبتدا کو مقدم کرنا اولا نہیں رہے گا بلکہ مؤخر کرنا لازم ہو جائے گا، جیسے کہ فی الدار رجل میں، کہ یہاں پر فی الدار رجل میں رجل نکرہ ہے، اس کی نکرہ ہونے کی وجہ سے رجل کا مبتدا واقع ہونا صحیح نہیں ہے، لیکن اگر یہ کب صحیح نہیں ہے جبکہ رجل کو مقدم کرے، تب تو وہ نکرہ ہوگا، نکرہ محضہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہاں پر خبر کو مقدم کر دیا جائے اور کہا جائے فی الدار رجل،
تو یہاں پر فدار خبر کی تقدیم کی بنا پر مبتدا میں تخصیص ہوئی ہے، اس تخصیص کی بنا پر یہاں پر نکرہ کا مبتدا واقع ہونا صحیح ہو گیا۔ تو یہاں پر رجل کو مقدم کرنا یہ ممنوع ہے، یہاں پر اس کا نکرہ ہونا اس کی تقدیم سے مانع ہے، اس لیے یہاں پر اس کو مقدم کرنا اولا نہیں رہے گا بلکہ مؤخر کرنا واجب ہو جائے گا۔ اب رہی یہ بات کہ رجل میں تخصیص کیسے ہوئی ہے، وہ تخصیص کی جب گفتگو اگلے آ رہی ہے اسی جگہ پر ہم انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ یہاں پر اصل بے معنی اولا اور راجح کے ہے کہ مبتدا کے اندر اولا اور راجح یہی ہے کہ وہ خبر پر مقدم ہو جبکہ کوئی معنی اس سے موجود نہ ہو، تقدیم سے کوئی معنی موجود نہ ہو۔ فرماتے ہیں وَأَصْلُ الْمُبْتَدَا اے ما ينبغی، یعنی مبتدا کی اصل ہے، یعنی مبتدا کے اندر مناسب اور راجح اور اولا یہی ہے ما ينبغی ان یکون المبتدا علیہ، یعنی جس پر مبتدا کا ہونا اولا ہوتا ہے، اس کے کب اولا ہوتا ہے؟ اذا لم یمنع مانع، جبکہ کوئی معنی موجود نہ ہو، تو مبتدا کا جس پر رہنا اصل اور اولا ہوتا ہے، مناسب ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ التقدیم، وہ ہے مقدم کرنا۔ کس پر؟ علی الخبر، خبر پر مقدم کرنا، لفظاً خبر پر مقدم کرنا۔ لفظاً کی قید اس لیے لگائی کیونکہ معنن تو مبتدا خبر پر مقدم ہوتا ہی ہے، تو اس لیے لفظاً بھی خبر پر مبتدا کو مقدم کرنا یہ اولا ہے۔ فرماتے ہیں لأن المبتدا، اب اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ مبتدا کو خبر پر لفظاً مقدم کرنا یہ اولا کیوں ہے، اس کی وجہ بتا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں لأن المبتدا ذات، کیونکہ مبتدا ذات ہے یا بمنزلہ ذات ہے، والخبر حال من احوالها، اور خبر مبتدا کے احوال میں سے ایک حال ہوتا ہے، ایک اور اس کے اوصاف میں سے ایک وصف ہوتا ہے، اس کے حالات میں سے ایک حالت ہوتی ہے خبر۔ اور ظاہر بات ہے ذات کے بغیر حال کا تصور نہیں ہوتا، پہلے ذات ہوتی ہے، اس کے بعد میں اس پر احوال ہوتے ہیں اس کے، اسی لیے والذات مقدمۃ علی احوالها، اور ذات اپنے احوال پر مقدم ہوتی ہے، اس لیے مبتدا طبعاً اپنے احوال یعنی خبر پر، احوال میں سے ایک حال ہے خبر، تو خبر پر مبتدا طبعاً مقدم ہوتا ہے۔ جب طبعاً مقدم ہوتا ہے تو لفظاً بھی اسے مقدم کرنا ہی اولا ہے، تاکہ وضع اور ذکر میں بھی ذکر اور وضع میں مطابقت ہو جائے تبع کے۔ ومن ثم، اسی وجہ سے، یعنی جب مبتدا کے اندر آپ نے سمجھ لیا کہ اصل ہے تقدیم، کہ وہ خبر پر مقدم ہوتا ہے اپنے رتبے کے اعتبار سے، اپنے مرتبے کے اعتبار سے، جب وہ مقدم ہوتا ہے خبر پر تو لفظ میں بھی اس کو مقدم کرنا اولا ہوتا ہے۔ تو جب وہ رتبتاً اور اپنی ذات کے لحاظ سے، تبع کے لحاظ سے جب وہ خبر پر مقدم ہی ہوتا ہے، اسی وجہ سے مبتدا یہ کہنا کہ فی دارہ زیدن کہنا یہ جائز ہو گیا۔ کیوں؟ فی دارہ زیدن میں آپ غور کریے، فی دارہ میں جو دارہ میں ہا ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے زیدن کی جانب، فی دارہ زیدن، اس کے گھر میں زید ہے، تو یہاں پر زید اپنے گھر میں ہے یہ معنی ہے، فی دارہ وہ اپنے گھر میں ہے، کون ہے وہ؟ زید، تو زید اپنے گھر میں ہے یہ معنی ہے، تو فی دارہ میں ہا ضمیر لوٹ رہی ہے زید کی جانب، جو کہ زید لفظاً مؤخر ہے۔ کیا ہے؟ لفظاً مؤخر ہے، لیکن یہ کہنا جائز ہو گیا، ضمیر پہلے آ گئی اور مرجع بعد میں ہو گیا، تو یہاں پر اضمار قبل ذکر لازم آ گیا، تو اضمار قبل ذکر لازم آیا ہے، لیکن دیکھیے صرف لفظاً لازم آیا، رتبتاً نہیں۔ لفظاً اس لیے لازم آیا کہ ضمیر لفظ میں پہلے ہے زید سے، مرجع بعد میں ہے، تو اضمار قبل ذکر یہاں پر لفظاً لازم آ گیا، لیکن رتبتاً لازم نہیں آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زید چونکہ رتبتاً یہاں پر زید تو مبتدا ہے، اور مبتدا چونکہ ذات ہوتی ہے، تو جب ذات ہوتی ہے اور تو وہ ذات اپنے رتبہ اور اپنے حقیقت اور اپنے اصل کے اعتبار سے وہ مقدم ہی ہوتی ہے اپنی حالت سے، تو اس لیے زید رتبتاً مقدم ہے، کیونکہ فی دارہ میں دار ہی جو ہے وہ خبر کے درجے میں، حیز خبر میں ہے۔ جب حیز خبر میں ہے وہ، تو اب ایسی صورت میں خبر اس کے احوال میں سے ایک حال ہے جو کہ رتبتاً مؤخر ہے،
اور زید رتبتاً مقدم ہے، تو یہاں پر اضمار قبل ذکر لفظاً تو لازم آیا لیکن رتبتاً لازم نہیں آیا۔ جب لازم نہیں آیا رتبتاً، اور اضمار قبل ذکر وہی ناجائز ہوتا ہے جو کہ لفظاً اور رتبتاً دونوں طرح سے ہو، اور یہاں پر رتبتاً لازم نہیں آیا، اس لیے یہ کہنا فی داری ہی زیدن، اگرچہ اضمار قبل ذکر لفظاً ہے لیکن یہ کہنا جائز ہوگا کیونکہ رتبتاً لازم نہیں آیا۔ فرماتے وہ من ثم اے من اجلی ان الاصل فی المبتدا تقدیم لفظاً، کہ اس وجہ سے کہ مبتدا کے اندر اصل ہے تقدیم لفظاً، جائز ہے، قولہم ان کا کہنا، فی داری ہی زیدن کہنا ان کا جائز ہے، مع کون ضمیر عائدا الی زید المتاخر، حالانکہ یہاں پر فی داری ہی میں جو ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے زید کی جانب جو کہ لفظاً متاخر ہے، لتقدمہ رتبتاً، یہ جائز کیوں ہے؟ یہ لتقدمہ رتبتاً کیونکہ زید یہ رتبتاً مقدم ہے، لاصالۃ تقدیم کے اصل ہونے کی وجہ سے۔ وامتنع، اور جب مبتدا کے اندر اصل ہے تقدیم، تو جب تقدیم اصل ہے تو فی داری ہی زیدن کہنا تو جائز ہو گیا، وامتنع صاحبھا فی الدار، اور صاحبھا فی الدار کہنا یہ ممتنع ہو گیا، ناجائز ہو گیا۔ کیوں ہو گیا ناجائز؟ صاحبھا فی الدار، یہاں پر بھی تو صاحبھا میں ہا ضمیر لوٹ رہی ہے، فی الدار میں دار کی جانب، تو دار کی جانب بھی یہاں پر لوٹ رہی ہے ضمیر، تو یہاں پر ضمیر لفظ میں مقدم ہے، ضمیر پہلے ہے اور مرجع بعد میں ہے، تو اضمار قبل ذکر لفظاً تو لازم آیا ہی ہے، لیکن یہاں رتبتاً بھی لازم آیا۔ کیسے لازم آیا؟ کیونکہ فی الدار میں جو دار ہے وہ حیز خبر میں ہے۔ کس میں ہے؟ حیز خبر میں ہے۔ جب حیز خبر میں ہے اور خبر اپنے رتبے کے لحاظ سے بھی مؤخر ہی ہوتی ہے، اس لیے یہاں پر دار جیسے کہ لفظاً مؤخر ہے ویسے ہی وہ رتبتاً بھی مؤخر ہے۔ جب مؤخر ہے رتبتاً بھی، تو اب اس کی ضمیر لفظاً بھی مقدم ہو گئی اور رتبتاً بھی مقدم ہو گئی، تو یہاں پر اضمار قبل ذکر لفظاً بھی ہے اور رتبتاً بھی ہے، اس لیے صاحبھا فی الدار کہنا یہ ممتنع ہو گیا۔ فرماتے وامتنع قولہم، اور ان کا کہنا صاحبھا فی الدار یہ کہنا ممتنع ہے۔ کیوں؟ لعود ضمیر الی الدار، کیونکہ یہاں پر ضمیر صاحبھا میں جو ہا ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے دار کی جانب، وہو فی حیز الخبر، اور فی الدار یہ حیز خبر میں ہے۔ حیز خبر میں اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اصل خبر جو ہے وہ ثابتن ہے، اے صاحبھا ثابتن فی الدار، یا مستقر فی الدار، لیکن مستقر جب محذوف ہو گیا تو فی الدار اس کی جگہ میں آ گیا، اس لیے حیز خبر میں کہہ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وہو فی حیز الخبر، اور یہاں پر الدار جو ہے حیز خبر میں ہے، یا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ فی الدار کا خبر کا ایک جز ہے الدار، نہ کہ مطلق، نہ کہ مکمل خبر، اس لیے کہا حیز خبر میں ہے۔ الذی اصلہ التاخیر، جس خبر کی اصل کیا ہے؟ تب مؤخر کرنا ہے، فیلزم عود الضمیر الی المتاخر، تو یہاں پر ضمیر کا لوٹنا لازم آئے گا متاخر کی جانب، جو کہ متاخر لفظاً بھی ہے اور رتبتاً بھی ہے، وہو غیر جائز، اور اضمار قبل ذکر لفظاً اور رتبتاً دونوں طرح سے ہو یہ جائز نہیں ہے، اس لیے صاحبھا فی الدار کہنا ممتنع ہو گیا۔ ایک حالت بیان کر دی کہ مبتدا کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ خبر پر مقدم ہو۔ وقد یکون المبتدا نکرۃ، یہاں پر صاحب کافیہ ایک دوسرا حال بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں مبتدا کا ایک دوسرا حکم، کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے مبتدا کے زیادہ تر غالباً مبتدا جو ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، ہاں کبھی کبھی مبتدا نکرہ بھی ہو جاتا ہے، غالباً معرفہ تو اس لیے ہوتا ہے کیونکہ کلام عرب میں جو اہل عرب ہیں وہ اپنے کلام کے اندر حکم جو لگاتے ہیں وہ معین امور پر لگاتے ہیں، تو جو چیزیں معین ہیں انہی پر حکم لگتا ہی ہے، غیر معین پر حکم نہیں لگایا جا سکتا، اور چونکہ مبتدا پر اس کی خبر کا حکم لگتا ہے اس لیے مبتدا معرفہ اور معین ہو یہی غالب اور زیادہ تر ہے۔ لیکن قد یکون سے، قد چونکہ فعل مضارع پر داخل ہے یہاں پر تو تقلیل کا افادہ کرے گا، تو معنی اس سے ہوگا، اشارہ اس سے یہ ہو گیا کہ مبتدا کے اندر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ نکرہ ہو جاتا ہے، لیکن کبھی بھی یاد رہے نکرہ محضہ کبھی مبتدا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اگر نکرہ کوئی ہے تو نکرہ میں اگر اس کا اشتراک کم ہو جائے
تخصیص اس کے اندر ہو جائے، جس کی بنا پر اشتراک میں قلت ہو جائے، تو اشتراک میں قلت ہونے کی وجہ سے وہ معرفہ کے قریب ہو جائے گا، اور قریب الی الشیء وہ شے کے حکم میں ہوتا ہے. لہذا یہ جب نکرہ تخصیص کی بنا پر معرفہ کے قریب ہو گیا تو اس کو بھی معرفہ کا حکم دے دیا جائے گا. اس لیے، اور معرفہ کا حکم یہ ہے کہ وہ مبتدا واقع ہوتا ہے، لہذا اس نکرہ کو جو کہ معرفہ کے قریب ہو گیا اشتراک کے کم ہونے کی وجہ سے، تخصیص ہونے کی وجہ سے، اب یہ نکرہ کو بھی یہی حکم دے دیا جائے گا کہ وہ مبتدا واقع ہو سکتا ہے. تو ایسا نکرہ جو کہ مخصص ہو جائے، جس کے اندر تخصیص ہو جائے، ایسے نکرہ کا مبتدا واقع ہونا صحیح ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں وقد یکون المبتدا نکرۃ، کبھی مبتدا نکرہ بھی ہو جاتا ہے. وَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ فِيهِ، اگرچہ مبتدا کے اندر اصل یہی ہے ان یکون معرفۃ، کہ وہ معرفہ ہو. یہ نکرہ مبتدا کیوں واقع ہو جاتا ہے اور مبتدا کے اندر اصل یہ کیوں ہے کہ وہ معرفہ ہو، اس کی وجہ بتا رہے ہیں. لِأَنَّ لِلْمَعْرِفَةِ مَعْنًى مُعَيَّنًا، کیونکہ معرفہ کا معنی جو ہوتا ہے وہ معین ہوتا ہے. والمقصود المہم الکثیر الوقوع فی الکلام، اور اہل عرب کے کلام میں جو مقصود اور اہم مقصود اور بہت زیادہ جو واقع ہے وہ یہی ہے انما هو الحکم علی الامور المعینہ، وہ یہی ہے کہ حکم لگایا جاتا ہے امور معینہ پر. ولکنہ لا یقع نکرۃ علی الاطلاق، لیکن جو صاحب کتاب نے کہہ دیا کہ مبتدا نکرہ واقع ہو جاتا ہے، اس سے بھی مراد یہ نہیں ہے کہ نکرہ محضہ مبتدا واقع ہو جاتا ہے یا مبتدا نکرہ محضہ ہو جاتا ہے، یہ مراد نہیں ہے. فرماتے لاکنہ لا یقع نکرۃ علی الاطلاق، علی الاطلاق مبتدا نکرہ واقع نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس وقت مبتدا نکرہ واقع ہوتا ہے اذا تخصصت، جبکہ وہ نکرہ مخصص ہو جائے، یعنی اس کے اندر کوئی نہ کوئی خصوصیت پیدا ہو جائے، اس کے اندر خود تخصیص ہو جائے. تخصیص کا مطلب ہوتا ہے اشتراک کا کم ہونا، یعنی جس میں اشتراک بہت زیادہ ہو، اب اگر اس میں کوئی ایسی وجہ بیان کر دی جائے، کوئی ایسا لفظ لے آیا جائے جس کی وجہ سے اس کا اشتراک کم ہو جائے، تو اشتراک کے کم ہونے کی وجہ سے وہ معرفہ کے قریب ہو جائے گا. فرماتے ہیں اذا تخصصت، جب وہ نکرہ مخصص ہو جائے، تخصیص ہو جائے اس میں، بے وجہ ما، کسی بھی طریقے سے. بہت ساری وجوہ تخصیص ہیں، بے وجہ ما من وجوہ تخصیص، وجوہ تخصیص میں سے کسی بھی طریقے سے اس میں تخصیص ہو جائے، تخصیص ہونے کی وجہ سے وہ مبتدا واقع ہو جاتا ہے نکرہ. کیوں واقع ہو جاتا ہے؟ اذ بالتخصیص یقل اشتراکھا، کیونکہ تخصیص کی بنا پر اس نکرہ کا اشتراک کم ہو جاتا ہے. فتقرب من المعرفہ، تو اشتراک کی قلت کی بنا پر وہ معرفہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور قریب الی المعرفہ کو حکم معرفہ دے دیا جاتا ہے، یعنی مبتدا ہونے کا حکم دے دیا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، چند مثالیں صاحب کتاب بیان کر رہے ہیں تخصیص کی. پہلی مثال جو پیش کی ہے، فرمایا، اللہ نے فرمایا ہے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، تو وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، یہاں پر عبد مؤمن، عبد یہ نکرہ ہے بچوں. اگر صرف عبد کہا جائے تو ایسی صورت میں عبد بہت سارے غلاموں کو شریک ہے، اس میں بہت سارے غلام شریک ہیں. عبد کافر بھی، کافر پر بھی عبد کا اطلاق ہوگا، عبد مسلم پر بھی عبد کا اطلاق ہوگا. تو عبد میں سب شریک ہیں، لیکن تو اشتراک زیادہ ہوا نا. تو اب جو دو نوع تھیں، عبد مومن، عبد کافر، دونوں پر اطلاق ہو رہا تھا. لیکن جب ہم نے کہا عبد مؤمن، تو اب اس میں عبد کافر، اب یہاں پر عبد مومن کا اطلاق عبد کافر پر نہیں ہو سکتا. تو عبد میں تو اشتراک بہت زیادہ تھا، لیکن مومن کے یہاں پر وصف ذکر کر دینے سے وہ اشتراک میں قلت ہو گئی، اشتراک کم ہو گیا. اور جب اشتراک کم ہو گیا، اور اشتراک کے کم ہونے کا ہی مطلب تھا تخصیص، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وَلَعَبْدٌ میں تخصیص ہو گئی مومن صفت لانے کی وجہ سے. اب جب یہاں پر نکرہ صفت لانے کی وجہ سے مخصص ہو گیا، اس میں تخصیص ہو گئی، اس لیے یہاں پر اس کا مبتدا واقع ہونا صحیح ہے. قول باری تعالیٰ میں وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ یہ مبتدا ہے، خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ یہ اس کی خبر ہے. فرماتے فَإِنَّ الْعَبْدَ مُتَنَاوِلٌ لِلْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ، کیونکہ لفظ عبد جو ہے وہ مومن اور کافر دونوں کو شامل ہے. وَحَيْثُ وُصِفَ بِالْمُؤْمِنِ، تو جب اس آیت کریمہ میں لفظ عبد کو مومن کے وصف سے موصوف کر دیا گیا، تخصص بالصفہ،
تو اب یہاں پر عبد مخصص ہو گیا، اس میں تخصیص ہو گئی صفت کی وجہ سے، فجعل مبتدا، تو اس کو اب مبتدا واقع کر دیا گیا، مبتدا بنا دیا گیا، وخیر خبرہ، اور خیر کو اس کی خبر بنا دیا گیا ہے۔ اور دوسری مثال دے رہے ہیں، جیسے کہ آپ کا کہنا الرجل فی الدار ام امرأۃ، تو الرجل میں رجل یہ مبتدا ہے، فی الدار ام امرأۃ میں امرأۃ یہ مبتدا ہے، اور دونوں نکرہ ہیں، یہاں پر نکرہ مبتدا واقع ہو گیا ہے۔ یہاں پر تخصیص کیسے ہوئی ہے؟ تو یہاں پر تخصیص اس لیے ہوئی ہے بچوں کہ کوئی بھی شخص، آپ میں سے ہم میں سے کوئی بھی شخص الرجل فی الدار ام امرأۃ بولے، یا اردو میں ہم بولیں کہ کسی سے ہم یہ سوال کریں کہ گھر کے اندر مرد ہے یا عورت ہے، یہ ہم کسی سے سوال کریں، تو ہم اردو میں بھی اگر کسی سے یہ سوال کریں گے کہ گھر کے اندر مرد ہے یا عورت ہے، تو اس میں اس کا مطلب وہ مخاطب بھی یہ فوراً جانتا ہے کہ اسے پوچھنے والے کو یہ تو معلوم ہے گھر میں دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک ضرور ہے، لیکن ہے کون؟ کوئی ایک تو ضرور ہے گھر میں، یہ تو معلوم ہوتا ہے کون؟ اس کی تعین معلوم نہیں ہوتی ہے۔ تو سوال کرنے کا مقصود ہوتا ہے تعین کرنا۔ کیا کرنا؟ تعین کرنا۔ تو حمزہ اور ام کے ذریعے سے جو سوال ہوتا ہے وہ تعین ہی کا ہوتا ہے، نہ کہ نفس شے کا۔ نفس شے کے وجود کا تو علم ہوتا ہے، وہاں پر سوال ام اور حمزہ کے ذریعے سے جو ہوتا ہے تعین کا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جب دونوں میں سے کوئی ایک کا ہونا پہلے ہی سے معلوم ہے، تو یہاں پر دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کی بنسبت مخصص ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ مخصص ہو گئے۔ فرماتے ہیں جیسے کہ آپ کا کہنا الرجل فی الدار ام امرأۃ فإن المتکلم بهذا الکلام، کیونکہ الرجل فی الدار ام امرأۃ جیسا کلام بولنے والا شخص، یا یہ کلام بولنے والا شخص، یعلم جانتا ہے، ان احدہما فی الدار کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک گھر میں ہے، یعنی دونوں میں سے کسی ایک کا ہونا تو وہ جانتا ہی ہے۔ فیسأل المخاطب عن تعینہ، تو مخاطب سے دونوں میں سے کسی ایک کی تعین کا وہ سوال کرتا ہے۔ فکأنہ قال، تو گویا کہ الرجل فی الدار ام امرأۃ کے ذریعے سے اس نے یہ کہا ہے، یعنی تعین کا سوال کر رہا ہے، تو تعین کے سوال کو وہ تعبیر کر رہے ہیں صاحب شرح جامی اس سے، گویا کہ اس نے یہ کہا ایم من الامرین المعلوم کون احدہما فی الدار کائن فیہا، کہ دونوں میں سے کون دونوں؟ جن میں سے کسی ایک کا گھر میں ہونا معلوم ہے، ان دونوں میں سے کون گھر میں ہے، یہ گویا کہ اس نے سوال کیا ہے، اس نے یہ کہا ہے۔ فکل واحد منہما، تو رجل اور امرا دونوں میں سے ہر ایک تخصصت بہذہ الصفہ، اس معلوم ہونے کی وجہ سے مخصص ہو گئے ہیں۔ فجعل رجل مبتدا، تو یہاں پر اس قول کے اندر رجل کو مبتدا بنا دیا گیا، وفی الدار خبرو، اور فی الدار کو اس کی خبر بنایا گیا، ایسی امرأتن کو بھی مبتدا بنا دیا گیا ہے، جبکہ دونوں نکرہ ہیں۔ تخصیص کیوں ہی؟ دونوں میں سے ہر ایک کے، دونوں میں سے کسی ایک کے ہونے کے وجود کا علم، تو دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کی طرف نسبت کرتے ہوئے مخصص ہو گئے ہیں۔ بچوں آج کی گفتگو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر آئندہ سبق میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔